بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ٹرسٹ چلانے کا آسان طریقہ کیا ہے، کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ٹرسٹ آسانی کے ساتھ چلایا جا سکے۔ دیکھیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مدارس چلانے کا طریقہ الگ ہے، ٹرسٹ چلانے کا طریقہ الگ ہے۔ مدارس چلانے کا طریقہ کسی اور ویڈیو میں آپ حضرات سے ذکر کیا جائے گا۔ ٹرسٹ کیسے چلایا جائے، رجسٹریشن یہ کسی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ چلانا کیسے ہے اس کو آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہے، جس کے لیے آپ کو کم سے کم 2 افراد کی ضرورت پڑے گی، ٹرسٹ ڈیڈ کی ضرورت پڑے گی۔ ٹرسٹ کا رجسٹریشن سب رجسٹرار کے آفس میں ہوگا۔ یہ باتیں آپ نے اس سے پہلے سن لی ہیں۔ ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہو گیا، آپ کو ٹرسٹ کی کاپی مل گئی، رجسٹریشن نمبر بھی آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہوگا، آپ پین کارڈ اپلائی کریں گے۔ آپ کا، میرا، ہر ایک فرد کا پین کارڈ تقریباً ملک میں بنا ہوا ہے۔ ان اداروں کا بھی ایک پین کارڈ ہوتا ہے، جس کی مدد سے ہم بینک کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔ کمپنیز، فیکٹریز، ٹرسٹ، سوسائٹیز وغیرہ سارے کے سارے قانون کی نظر میں ایک اکائی یعنی انڈیویجول مانے جاتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کے بعد ہم پین کارڈ اپلائی کریں گے، می سیوا میں یا کسی اور جگہ پر بھی جہاں پر پین کارڈ اپلائی کروایا جاتا ہو، وہاں سے ہم پین کارڈ اپلائی کریں گے۔ 8-10 دن میں، ہفتے 2 ہفتے میں، جیسے بھی کارروائی ہو، آپ کے پاس آپ کے ٹرسٹ کا پین کارڈ آ جائے گا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ آپ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اس کی ترتیب ہے۔ ریزولیوشن لے جا کر دینا پڑتا ہے۔ ریزولیوشن کا مطلب ہے کہ قرارداد۔ بینک والے اپنے ضابطے کی کارروائی کے لیے قرارداد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ میں مثال کے طور پر ہم نے 5 افراد کو رکھا ہے، تو بینک والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 افراد کی طرف سے ایک لیٹر ان کے نام پر لکھا جائے کہ ہم نے آپ کے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا مشورہ کیا ہے، طے یہ پایا ہے کہ فلاں صاحب اس اکاؤنٹ کی دیکھ بھال کریں گے، آپ پیسوں کی آمد و رفت دیکھیں گے، اور ہم آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اکاؤنٹ کے نظام کو دیکھنے کی ذمہ داری فلاں صاحب کو دے دی جائے۔ چونکہ سارے کے سارے 5 افراد، 4 افراد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اکاؤنٹ کے سارے حساب و کتاب کو سنبھالے۔ بینک والے بھی ایک فرد چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ یہ مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ یہ ٹریجرر بھی ہو سکتا ہے، جس کی ذمہ داری اکاؤنٹ کے دیکھنے کی ہو۔ تو اس مرحلے پر بینک والے آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھول کر دیتے ہیں۔ ریزولیوشن دیکھ کر، قرارداد دیکھ کر، ان کو کچھ اور چیزیں ہونی ہوتی ہیں۔ سارے ٹرسٹیز کے وہ پین کارڈ منگواتے ہیں۔ الگ الگ ریاستوں میں بینک والوں کے الگ الگ قوانین ہیں، خود الگ الگ بینکوں نے ٹرسٹوں کے لیے اپنا الگ الگ نظام بنایا ہوا ہے۔ جب ٹرسٹ کا اکاؤنٹ کھل گیا تو یہ ایک مرحلہ آپ کے ٹرسٹ کی کاموں کا مکمل ہوا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ٹرسٹ کے رجسٹریشن سے لے کر بینک کا اکاؤنٹ کھلنے تک۔ بینک کا اکاؤنٹ آپ نے کھول لیا ہے، ایک مرحلہ آپ نے مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بات اپنے اوپر لازم کر لینی ہے کہ جتنا پیسہ آپ کے ٹرسٹ کے لیے آئے گا وہ آپ کے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ ہی میں آئے، نہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ اور کیش سے بھی آپ حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے۔ کیش آ جائے تو کوئی خرابی والی بات نہیں ہے، لیکن کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ جتنا پیسہ آئے وہ آپ کے اکاؤنٹ ہی میں آئے۔ کسی نے آپ کو کیش لا کر دیا ہے 5,000 روپے، 10,000 روپے، تو آپ اس کو رسید کاٹ کر دیں گے، اور وہ 5-10 ہزار روپے لے جا کر آپ اپنے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ہی ڈالیں گے اور وہیں سے خرچ کریں گے۔ تو ایک بات کا اہتمام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جتنی آمدنی آپ کے ٹرسٹ کو ہوگی وہ آپ کے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ ہی میں ہو۔ اور دوسرا اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جتنی ادائیگی آپ کے ٹرسٹ کے ذریعے ہو رہی ہے وہ آپ کے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ ہی کے ذریعے ہو۔ چاہے تو آپ آن لائن ٹرانزیکشن کریں، چاہے تو آپ انٹرنیٹ بینکنگ کا اہتمام کر لیں، چاہے تو آپ چیک لکھ کر دیں، جو بھی معاملہ بھی اختیار کریں، لیکن اس بات کا لزوم ہو کہ وہ سارے اخراجات آپ کے ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ ہی کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے جس کی عادت ہونی چاہیے۔ بہت مرتبہ لاپرواہی، غفلت، سستی ہم پر طاری ہوتی ہے، اس بات کا ہم زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیش سے آنے والے معاملات، کیش سے آنے والی چیزیں کیش ہی میں ادا کر لی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس کو پتہ چلے گا۔ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات یہاں پر میں ذکر کر دوں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک ادارہ ہے جس کا خرچ ماہانہ 5 لاکھ روپے ہے، یعنی سال بھر کے 60 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ کیش بھی آپ کے پاس تعاون آتا ہے، آن لائن بھی آپ کے پاس تعاون آتا ہے۔ آن لائن تعاون مثال کے طور پر آپ کا 25 لاکھ روپے سال بھر کا آ گیا، اور کیش آپ کے پاس 25 لاکھ روپے آیا ہے۔ لیکن یہاں پر گڑبڑی اس بات میں ہوگی کہ کبھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کوئی اہلکار آپ کے ادارے پر آ گیا، کوئی جانکاری لینے آ گیا،
اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا ادارہ پھیلا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے اس میں بڑی تعداد میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کے لیے الیکٹرسٹی کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، تعمیرات کا انتظام ہے، ساری چیزیں ہیں۔ موٹا موٹا بھی وہ حساب لگائے تو ان بچوں کا سالانہ خرچ 50 لاکھ کے قریب پہنچتا ہے، لیکن آپ نے اپنے ٹرسٹ کا آئی ٹی آر جب فائل کروایا تو اتنے ہی پیسوں کا آئی ٹی آر فائل کروایا جتنا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، یعنی 25 لاکھ روپے، لیکن خرچ یہ بتا رہا ہے آن دی گراؤنڈ وہ 60 لاکھ روپے ہے، اور ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے 25 لاکھ کا آئی ٹی آر کروایا ہے، تو جھوٹ کی قلعی وہاں پر کھل جائے گی۔ اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آئی ٹی آر ایسا بتایا جائے جو آپ کے اصل خرچ کے مطابق ہو یا کم از کم قریب ہو، یعنی آپ کے مدرسے کا، آپ کے ادارے کا خرچ سالانہ 60 لاکھ روپے ہے، لیکن آپ نے آئی ٹی آر بتایا 50 لاکھ روپے کا، 55 لاکھ روپے کا، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کیش سے آنے پر ہم کیش میں خرچ کر دیں گے، آن لائن بتائیں گے ہی نہیں تو کسی کو کیا خبر چلے گی۔ ہاں، خبر تو نہیں چلتی ہے، لیکن جب آن دی گراؤنڈ آ کر دیکھا جاتا ہے، زمین پر آ کر دیکھا جاتا ہے، تو یہ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہیں کہ اتنے طلباء پڑھتے ہیں، کھانے پینے کا یہ انتظام ہے، اور پھر اتنی فیکلٹی وہاں پر ہے، عملہ وہاں پر ہے، ٹیچنگ فیکلٹی الگ ہے، اور پھر جو انتظامیہ سے متعلق عملہ ہے وہ الگ ہے، ان سبھی لوگوں کی تنخواہیں نکلتی ہیں، اور پھر کرنٹ کا بل پے کیا جاتا ہے، کھانے کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے، ان سارے خرچے موٹا موٹا 50 لاکھ تک پہنچے اور اکاؤنٹ 25 لاکھ کا، تو یہ پھر بات کوئی جمنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی غلطی کی تلاش میں ہیں وہ آپ کے صحیح کو بھی غلط بتانا چاہتے ہیں، اور ہم غلط کو غلط بنا کر پیش کریں گے تو ان کو تو محنت بھی کرنی نہیں پڑے گی، تو اسی لیے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ احباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے ٹرسٹ کا رجسٹریشن کروایا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی کارروائی اس سے آگے نہیں بڑھائی، نہ پین کارڈ جاری کروایا، نہ بینک کا اکاؤنٹ کھلوایا، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی کارروائی اس ٹرسٹ پر کی ہی نہیں۔ ٹرسٹ رجسٹریشن کروایا اور ایک متبرک کتاب کی طرح لے جا کر اس کو کسی خانے میں اوپر کے حصے میں رکھ دیا ہے۔ ٹرسٹ کے رجسٹریشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم سارے حساب و کتاب ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کروائیں۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، لیکن اس اکاؤنٹ میں کوئی چھیڑ خانی ہی نہیں کی جاتی، نہ اس میں پیسہ آتا ہے نہ اس سے پیسہ جاتا ہے، تنخواہیں بھی کیش کے ذریعے دی جاتی ہیں، سارا خرچہ کیش کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو غلطیوں کا موقع تلاش کرنے والوں کو خود دعوت نظارہ دیتی ہیں کہ آئیے اور ہماری غلطیوں کو ہمارے سامنے پیش کریے۔ اس لیے 2 4 چیزیں ہیں ٹرسٹ کے چلانے کی بنیادی طور پر۔ ٹرسٹ کو مزید بہتر طریقے پر کیسے چلایا جائے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ حضرات سے ان باتوں پر مذاکرہ ہوتا رہے گا۔ ان 2 باتوں کی آپ عادت ڈال لیں، ان 2 باتوں کا اہتمام کر لیں۔ ایک اکاؤنٹنٹ اپنے ادارے میں رکھ لیں جو اس بات کی ذمہ داری نبھاتا رہے، آنے والے پیسوں کا حساب و کتاب دیکھے، جانے والے خرچوں کا حساب و کتاب دیکھے۔ کوئی بھی آپ کے ادارے کے دروازے پر آ جائے تو کم سے کم مالی معاملات میں اس کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، بالکل صاف شفاف معاملہ ہو۔ جیسا کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ سانپ کی فطرت ہے کہ وہ شیشے پر چل نہیں سکتا، کہ وہ زمین پر چل سکتا ہے، گھاس میں چل سکتا ہے، لیکن چکنی جگہوں پر سانپ نہیں چل سکتا ہے۔ اداروں کا سارا مالیاتی نظام اگر آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو تو دشمن کے سانپ اس پر رینگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز اس چینل پر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔